کافی عرصے سے ملک میں آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا بہت ذکر ہے، اور ان آڈیو لیکس کا ذکر جو ہے وہ ان افراد کے حوالے سے ہے جو ہماری حکومت کے عہدیدار ہیں، جو ہماری سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، جو ہماری اعلیٰ عدلیہ میں تشریف رکھتے ہیں اور حکومت کے انتہائی اہم عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے ذریعے حکومتی معاملات چلائے جاتے ہیں، جن کے ذریعے انصاف اور عدل دیا جاتا ہے، جن کے ذریعے لوگوں کے معاملات کو سلجھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان میں روپے پیسے کی لین دین کا بھی بہت ذکر ہے ان ساری آڈیو لیکس میں۔ تو یہ ایک ہم نے نٹ شیل میں کیا، اور بھی بہت سارے الزامات ہیں ان آڈیو لیکس میں، جس میں پرسنل انٹیگریٹی بھی زیر بحث آئی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ابھی فی الحال جانا نہیں چاہتے۔ ابھی ہم وہ چیز لینا چاہتے ہیں جس کا براہ راست عوام کے اعتماد سے تعلق ہے، اور ان ذمہ داریوں سے تعلق ہے جو ریاست اور عوام اور حکومت نے مختلف افراد کو مختلف عہدوں کی شکل میں دی، اور وہ ان سے اچھی طرح بخوبی عہدہ برا نہ ہو سکے، اور اس کے اندر انہوں نے وہ کام کیے جس سے کہیں تعصب کی بو آئی، کہیں فیوریٹزم کی بو آئی، کہیں کرپشن کی بو آئی۔ تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ آڈیو لیکس کا معاملہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے ان آڈیو لیکس کے حوالے سے بہت ہی سخت قسم کے ریمارکس دیے، اور انہوں نے اگر اس کو بھی نٹ شیل میں دیا جائے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ آڈیو لیکس جعلی ہیں، جھوٹی ہیں، اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب جب وہ یہ بات کر رہے تھے، اور یا جس پس منظر میں شاید وہ یہ بات کر رہے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اوور آل آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس ماحول کے اندر جو بات کر رہے تھے تو اس میں تو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اور الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ اب آڈیو لیکس کے حوالے سے ہم خود ایک میڈیا کے طالب علم ہیں، ایک میڈیا کے آگے کہہ لیجئے کہ چھوٹے موٹے پروفیشنل رہے ہیں، خود ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ آڈیو کس طرح ریکارڈ ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ویڈیو کس طرح ریکارڈ ہوتی ہے، اس کو کس طرح ایڈٹ کیا جاتا ہے، اور اگر آپ اسے ٹیمپرنگ کرنا چاہیں تو کس طرح کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ چیز ہے جس نے ہمیں یہ اس بات پر وہ کیا کہ ہم بھی اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کریں، آپ کی خدمت میں بتائیں کہ ہمارا کیا تجربہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آڈیو لیکس اگر ہوئی ہیں تو ان آڈیو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی آڈیٹنگ بہت آسان ہے۔ نارمل قسم کی تو آڈیو ایسی ہوتی ہے کہ کوئی اچھا ایڈیٹر یا جو کہ اس کو دیکھتا ہے وہ بتا دے گا آپ کو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کا فورینزک ایڈٹ ہوتا ہے، اور یہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی سطح پر ہوتا ہے، اور بڑی بڑی ماہر اور مستند فارمز ہیں جو کہ دنیا کے اندر اعتماد رکھتی ہیں، اور ان سے آپ یہ آڈٹ کرا کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اور پاکستان میں کئی آڈیوز کے متعلق یہ بتایا گیا یا دعویٰ کیا گیا کہ ان کی آڈیٹنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل آڈیٹنگ فارم سے کرائی گئی، اور ان کے نتائج بھی سامنے آئے، لیکن کوئی اس کے جواب میں کوئی بات نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی آڈیو کس طرح ریکارڈ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے فورینزک کی، ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب تیسرا اس میں یہ ہے کہ کیا ان کا لیکس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قانونی پہلو ہے کہ انسان کی پرائیویسی، جو کہ پرائیویٹ وہ گفتگو کرتا ہے، اگر اسے کوئی ریکارڈ کرتا ہے، کون ریکارڈ کرتا ہے، پہلا تو یہ ہے، اور پھر وہ ریکارڈ کر کے کیوں اسے لیک کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں بحث ہو رہی ہے، قانونی نقطہ نگاہ سے بھی ہو رہی ہے کہ کیا پرائیویسی کا انٹرفیئرنس ہے یا نہیں ہے۔ ہم اس میں لمبی چوڑی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ آڈیو ہے جس کے اندر بالکل ذاتی معاملات ڈسکس ہوئے ہیں تو پھر ان کو تو بالکل کسی قسم کی لیک کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن اگر اس کا تعلق ایسے معاملات سے ہے جو حساس ہوں، سینسیٹیو ہوں، حکومت ہوں، اور خاص طور پہ براہ راست عوام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان کے معاملات میں ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. لیک امپورٹنٹ نہیں ہوتا، کنٹینٹ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ہم صرف اس کے لیے ایک مثال دیں گے. ایگری کرنا یا نہ ایگری کرنا آپ کا کام ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور امریکی اسپائی کیس تھا سنوڈن کا، اور اس کی سنوڈن لیکس جو تھی وہ بڑی مشہور ہوئی تھی، اور اس نے پورے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور بعد میں پھر وہ فرار ہو کے ایک ملک سے دوسرے ملک، اور آخرکار رشیا میں سنوڈن نے پناہ دی تھی. تو جب وہ لیکس کا ذکر ہوا تو اس نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ جرمنی کی جو سربراہ ہیں چانسلر مرکل ان تک کی ریکارڈنگ کرتا ہے، ان کی جو ایجنسی ہے CIA اور یہ. تو اس کے بعد جب مرکل اس زمانے کے صدر امریکہ اوباما سے ملاقات کی تو انہوں نے ان سے شکایت کی کہ ہم اور آپ اتنے قریبی دوست ہیں، اتحادی ہیں، نیٹو وغیرہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ، اور ہمارا اتنے اہم ملک کے یورپ کے اور دنیا کے میں سربراہ ہوں، تو میری بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے آپ کی یہ جو اسپائنگ ایجنسی ہے CIA. تو اس کے اوپر انہوں نے یقیناً صدر صاحب نے تو معذرت کی، لیکن بعد میں اس کے 2-3 دن بعد جب کہ وہ موجود تھی مرکل امریکہ کے اندر، ایک پینٹیگن نے اور CIA کے ڈائریکٹر جو تھے اس وقت کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا، اعتراف کیا کہ جی ہاں ہم دنیا کے تقریباً تمام سربراہان کی ریکارڈنگ کرتے ہیں. اور اس کا جواز انہوں نے یہ پیش کیا کہ ایک ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جس سے دنیا کا امن جو ہے وہ تہوبالا ہو جائے. دوسرے ان سربراہان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ بتائی جو کہ بڑی حیرت انگیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ نہ صرف ہم یعنی CIA یہ کام کرتا ہے، بلکہ CIA کی مدد کے لیے تمام جو دوسری اسپائنگ ایجنسیز ہیں ان ممالک کی خود وہ ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں اور انہیں وہ مواد فراہم کرتی ہیں تاکہ اگر کوئی خطرہ کسی سطح کے اوپر بھی اس شخصیت کو جو کہ ہے اس کو لاحق ہو جائے، یا یہ کہ امن کو خطرہ لاحق ہو جائے. آپ کو تو معلوم ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں، ایٹمی معاملات ہیں اور معاشی معاملات ہیں، عالمی وبا کے معاملات تھے، کیسے کیسے معاملات دنیا کو سامنا کرنا پڑتے ہیں. تو انہوں نے اس کو اس طرح جسٹیفائی کیا کہ ان کی جسٹیفیکیشن کو کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بالکل علیحدہ بات ہے. بہرحال یہ جرمنی اور امریکہ کے درمیان کا معاملہ تھا، اس وقت پیش کیا گیا تھا کہ ہم کیوں یہ جو اسپائنگ ایجنسی نہیں کرتی ہیں. پھر ہم یہاں پر اپنے ہی سابق وزیر اعظم عمران خان کا وہ انٹرویو کوٹ کریں گے جس میں ان سے پوچھا گیا تھا. ایک بڑے مشہور اینکر تھے منصور علی خان، انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں CIA وغیرہ کرتی ہے، وہ ہماری جو ایجنسیز کرتی ہیں، تو یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں یہ، کیونکہ آخرکار انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر کوئی میری ریکارڈنگ کی جاتی ہے. تو یقینی بات ہے کہ وہ وزیر اعظم سے وزیر ہاؤس کی ریکارڈنگ کی جاتی تھی اور یہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ اس کے بڑے شدید نقاد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل غلط ہے. تو یہ دو پہلو آپ کے سامنے آ گئے، ہمارے ملک کا بھی اور انٹرنیشنل ملک کا بھی آ گیا. اس میں جو غالباً سب سے اہم چیز آتی ہے زیر بحث اور جو کہ عوام کی دلچسپی کا باعث ہوتی ہے اور جو یقیناً اثر انداز ہوتی ہے پوری حکمرانی کے اوپر، پورے کے پورے نظام کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، وہ اس کا کنٹینٹ ہے. اگر وہ ان اشخاص کے حوالے سے ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ ریاستی اداروں کے اہم ترین ذمہ دار افراد ہیں یا حکمرانی کے عہدوں پہ فائز ہیں یا پبلک ٹرسٹ کے اداروں پہ، ایون اگر پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے عوام کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، ریاست کا کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر اس کے کنٹینٹ پہ بات ہونی چاہیے. اور لیکس کو چاہے آپ کتنا ہی برا بھلا کہیں،
لیکن پھر اس کے کانٹینٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، اور اگر تحقیق کے اندر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ کام جو ہے، یہ جو کیا گیا ہے یہ بالکل فراڈ ہے، یہ بالکل جھوٹا ہے، اور صرف ایک آدمی کو الزام دینے کے لیے یا اسے بدنام لینے کے لیے کیا گیا ہے، تو پھر آپ کے پاس کھلا عام راستہ ہے کورٹس کا، وہاں پہ ڈیفیمیشن آپ کیس کر سکتے ہیں، اور وہ آدمی جس نے یہ کام کیا ہے اس کو قرار واقع کی سزا دی جا سکتی ہے، سخت سزا۔ ویسے بھی اگر آپ ایون قانونی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے کورٹ میں بھی اور وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو الزام لگانے والا ہے اس کے اوپر بڑی بھاری سزا ہے۔ تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں جی میں نے الزام لگایا تھا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی اور مجھے معاف کر دیا جائے تو ہو جاتا ہے، نہیں، اس کی سزا ہے۔ اسی طرح ڈیفیمیشن کیس کیا ہوتا ہے؟ وہ میڈیا کے اندر اگر آپ کسی کو ڈیفیم کرتے ہیں، یعنی کسی کو بدنام کرتے ہیں، اس کی انٹیگریٹی کو خطرے میں ڈالتے ہیں، تو آپ ڈیفیمیشن کے، اور کتنے ڈیفیمیشن کیسز ایسے ہیں جس کے اندر حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کروڑوں روپے کا جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑا، خود پاکستانی چینلز کو ادا کرنا پڑا اور پاکستانی افراد کو ادا کرنا پڑا جو لندن کے اندر مقیم تھے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ڈیفیمیشن کیس ہوتا ہے۔ خود وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک کیس کیا تھا ایک برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف، اور اس نے پھر وہ معافی مانگی تھی اور آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کانٹینٹ چاہے کسی صورت میں ہو، وہ پرنٹڈ فارم میں ہو، وہ کوئی بول رہا ہو، یا کسی انٹرویو کی شکل میں ہو، یا وہ لیک بھی اگر ہو گیا ہے اور اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے اور پبلک ٹرسٹ کو وہ ڈیمیج کرتا ہے، اس سے نقصان پہنچاتا ہے پبلک کے معاملات کو، اس سے حکمرانی کے معاملات کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے ریاستی معاملات کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیسے یہ ممکن ہوگا کہ آپ اس کے کانٹینٹ سے صرف نظر کریں؟ اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم خود اس معاملے میں یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ حال ہی میں ہم نے ایک وہ کیا تھا ویلاگ جس کے اندر ہم نے پاکستان کے سینئر ترین سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، جن کی انٹیگریٹی جو ہے امپیکیبل ہے اور جن کے متعلق یعنی عوامی رائے اور جوانوں کی جو وہ کی گئی ہے پولز کی گئی ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہے۔ تو ان کے حوالے سے انہوں نے جو ریمارکس کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چاہے کوئی اعلیٰ عدلیہ کا جج ہو یا ماتحت عدلیہ کا جج ہو، اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا غلط بات کرتا ہے تو پھر وہ انڈر ڈسکشن آ سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں کسی وکیل کو پیپر ویٹ کھینچ ماروں تو اس کا مطلب کیا وہ یہ رپورٹ نہیں ہونی چاہیے ایک چیز۔ تو یہ بات آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے، لیکن کس قسم کا آئینی ادارہ ہے؟ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آئینی ریگولیٹری باڈی ہے۔ اب ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم، یہ تو قانون دان واضح کر سکتے ہیں یا خود ان کے برادر ججز بتا سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کی کیا وضاحت ہے، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ ہم اتنی اس معاملے کے اندر وہ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن ان کا کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ وہ آنے والے پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے، اور جس کے اندر بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب۔ اور خود ان کے اوپر جو کچھ گزری، انہوں نے تقریباً 2 سال اسے فیس کیا، اور جس طرح ان کے اوپر الزامات لگائے گئے جو کہ تقریباً سارے کے سارے جھوٹے ثابت ہوئے، اور وہ بہت ہی باعزت طریقے سے بری ہوئے۔ نہ صرف وہ باعزت طریقے سے بری ہوئے بلکہ ان الزامات کے جھوٹے ثابت ہونے کے بعد تمام پاکستانی پبلک میں ان کا وقار بہت زیادہ بلند ہوا۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی انٹیگریٹی جو ہے اور بڑی، اور پھر ان کے فیصلے بھی کوٹ کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کر لیا جاتا تو بعد میں آنے والے بہت سارے مسائل جو کہ خود
ان کی اس حکومت کو سامنا کرنا پڑا جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت تھی، وہ شاید ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا، اور باقی حکومتوں کے لیے بھی وہ مشرِ راہ ہوتی، ان اداروں کے لیے بھی مشرِ راہ ہوتی جو کہ اس قسم کے معاملات کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں جنم کروانے کے اندر کوئی بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آڈیو لیکس کے متعلق ہم نے بتایا کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے اگر وہ ہارمفل ہے اسٹیٹ کے لیے تو پھر اس پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے صرف نظر نہیں کیا جاتا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایسے ہی ہے، اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عوام میں آتی ہیں۔ یہ جیسے مختلف چیزیں حکومت کے فیصلے عوام کے اندر جاتے ہیں تو وہ عوامی ہو جاتی ہیں، پھر ان کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ تو یہ لیکس بھی جب عوام میں جاتی ہیں میڈیا کے تھرو، آخرکار رپورٹنگ کیا چیز ہے، کیا ہے تحقیقاتی رپورٹنگ وغیرہ میڈیا کی، جس کے اوپر ہم اتنا تجزیہ کاروں اور میڈیا کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ یہی تو ہے کہ وہ آپ کے سامنے رپورٹ کرتے ہیں کسی واقعے کو، تحقیق کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو جب وہ پبلک ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد بحث ہوتی ہے، دونوں سائڈ والے بتاتے ہیں، جو جس کے اوپر الزام لگایا گیا وہ بتاتا ہے کہ میں یہ الزام سچا یا غلط ہے، اور وہ بتاتا ہے جو الزام لگانے والا کہ وہ سچا یا غلط ہے، اور اگر معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائے پھر کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، ڈیفیمیشن کیس کیے جا سکتے ہیں، آگے قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے جو کہ ہمارے اعلیٰ ترین عدلیہ تک جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، ایک چیز جب عوامی ہو جائے اور وہ اس کا تقاضا بھی یہ ہو کہ اس کا فیصلہ جو ہے عوام کے سامنے اعلیٰ ترین انصاف کے ایوانوں سے آنا چاہیے، تو پھر اسے ضرور آنا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر پارلیمان میں بحث جو کہ پاکستان کی سب سے سپریم باڈی ہے جسے عوام خود منتخب کرتے ہیں، وہاں پر اس کے اوپر بحث ہونا چاہیے، وہاں پر بھی اس کے اوپر ضرور بحث ہونی چاہیے، کیونکہ آخرکار ان سارے یہ ادارے جو ہیں یہ کس کے لیے قائم کیے گئے ہیں، ان کا مقصد جو ہے آئین کی حفاظت کرنا ہے ایک طرف، تو دوسری طرف آئین کا مقصد کیا ہے، وہ پاکستان کے عوام کے لیے بنا ہے، اور وہ پاکستان کے عوام کے حقوق بھی دیتا ہے اور ان حقوق کی حفاظت بھی کرتا ہے۔